بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین۔ پارہ نمبر 19 سورہ شعراء، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 191 تا 213۔ مذکورہ آیتوں میں قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے، رفعت کا بیان ہے، اور تسلی تشفی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک امانت دار، دیانتدار فرشتہ جبریل امین لے کر آیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ کے قلب منور، معطر اور مطہر پر نازل ہوا ہے اور عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو کردگار۔ آیات مذکورہ سے ایک بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بلسان عربی مبین کہ قرآن کریم وہ ہے جو عربی زبان میں ہو۔ قرآن کریم کے کسی مضمون کا ترجمہ خواہ کسی بھی زبان میں ہو، اس کو قرآن نہیں کہلایا جائے گا۔ اور ایک اور بات کہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ معانی قرآن جو کسی دوسری زبان میں ہوں وہ بھی قرآن ہے، کیونکہ انہو کی ضمیر ظاہر متبادر قرآن کریم کو راجع ہے۔ اور زبر جمع ہے زبور کی، جس کا معنی کتاب ہے۔ آیات کا معنی اور مفہوم یہ ہوگا کہ قرآن کریم سابقہ کتابوں میں بھی موجود، تورات، انجیل، زبور، صحائف میں موجود، لیکن وہ عربی زبان نہیں تھی۔ اور جمہور اہل علم کا، امت کا یہ عقیدہ اور اعتقاد ہے کہ صرف مضامین قرآن کو بعض اوقات توسعاً قرآن کہہ دیا ہے، اور اس حیثیت سے بعض مضامین قرآن کتب سابقہ میں یقیناً موجود تھی، مضامین موجود تھی، عربی زبان میں قرآن موجود نہیں تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کی تائید آیات کریمہ اور روایت صحیحہ سے بھی ہوتی ہے۔ سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ بیہقی اور طبرانی کی روایت ہے، سورہ ملک تورات میں موجود حوامیم، جن صورتوں کی ابتدا میں حام میم آیا ہے اور اس کی افتتاح حام میم سے ہوئی ہے، یہ سب صورت حوامیم الواح موسیٰ میں موجود تھی۔ تو ان تمام روایات اور آیات کا حاصل یہی ہے کہ بہت سارے مضامین
اور مضامین قرآن سابقہ کتابوں میں موجود تھی، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کتب سابقہ کے ان حصوں کو جن میں مضامین قرآن آئے ہیں اس کو قرآن کہا جائے، نہیں، اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا، نہ ان صحیفوں کتابوں کے مضامین قرآن کو قرآن کہا جائے گا۔ قرآن الفاظ قرآن کا نام ہے عربی میں، زبان میں، اور یہ ہر قسم کی ترمیم اور تحریف سے محفوظ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ نماز میں فرض تلاوت کی بجائے قرآن کریم کی الفاظ کا ترجمہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جن ائمہ کا قول تھا یا نقل کیا جاتا ہے اس ائمہ نے رجوع کی ہے، اس ائمہ سے رجوع بھی ثابت ہے۔ اسی طرح قرآن کا ترجمہ خواہ کسی بھی زبان میں ہو، بغیر عربی متن کے لکھا جائے تو اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا، اس کو قرآن کہنا جائز نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن تو وہ ہے جو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کا محفوظ ترین کلام ہے، ہر قسم کی ترمیم تحریف سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک رہے گا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ قرآن کریم عربی متن کے بغیر کسی دوسری زبان میں بنام قرآن شائع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی خرید و فروخت، بیع و شراء یہ بھی ناجائز ہے۔ اور مفتی اعظم پاکستان مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی نے ایک رسالہ لکھا ہے، تحذیر الاخوان عن تغییر رسم القرآن۔ اس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم وہ ہے جو عربی زبان میں ما بین دفتي المصاحف ہے۔ پھر قرآن کریم کی حقانیت کی دلیل اور نشانی یہ ہے کہ تمہیں شک ہے، تم فصحاء ہو، بلغاء ہو، شعراء ہو، ادب سے واقف ہو، اور آپ نہیں جانتے تو علماء بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، اَیَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء، اور بنی اسرائیل کے علماء میں جید عالم سیدنا عبداللہ ابن سلام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے جب اسلام لایا تو علی الاعلان اعتراف کیا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، آخری کتاب ہے۔ اور جن اہل کتاب نے دین اسلام قبول نہیں کیا ہے وہ بھی خاص مواقع پر، خاص لوگوں کے سامنے، خاص محافل مجالس میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا آخری کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری پیغمبر ہے۔ اور جس طرح کہ سورہ بقرہ کے پہلے ربع میں ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے یہ بدبخت لوگ کہ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ۔ تو قرآن بھی یہ بنی اسرائیل کے علماء جانتے تھے، بنی اسرائیل کے علماء قرآن کے حقانیت سے بھی واقف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے، رسالت سے بھی واقف۔
لیکن حسدا من عند انفسہم، حسد، بغض، عناد کے اساس پر ان بدبختوں نے ایمان نہیں لایا۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن اتارا ہے رب العالمین نے، سارے جہانوں کے مالک نے۔ نزل بہ، اتارا ہے اس کو لے کر، الروح الامین، روح الامین جبریل امین نے، علی قلبک، تیرے دل پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائے ڈرانے والوں میں سے، بلسان عربی مبین، عربی زبان میں مبین جو کہ واضح ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ یہ، لفی زبر الاولین، بے شک پہلے کتابوں میں تھی۔ اولم یکن لہم آیۃ، کیا نہیں ہے ان کے لیے ایک نشانی، ایعلمہ، کہ جانتے اسے، سمجھ لیتے، کس سے؟ علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء سے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اگر ہم اتارتے اسے، عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، کسی غیر عربی پر جو عجمی ہو، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور پھر وہ پڑھتا علیہم اس پر، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، یہ ایمان نہ لاتے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، سَلَكْنَاهُ، ہم نے جما دیا اس بات پر، اس بات کو، فی قلوب المجرمین، اس مجرمین کے، یعلمہ علماء بنی اسرائیل تک مکمل ہوا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔